بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خبر یہ ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کے درمیان تناؤ ابھی تک برقرار ہے، اور یہ تناؤ جو پیدا ہوا ظاہر ہے وہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے، ایک پوسٹنگ ہے، جس کی وجہ سے تناؤ جو ہے وہ پیدا ہوا، اور ابھی تک عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے آپ کو پیچھے کرنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتے۔ دوسری سائڈ پہ صرف ایک شخصیت نہیں ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، بلکہ پورا ادارہ ہے، تو لہٰذا فائنلی تو میرا مطلب ہے کہ عمران خان کو پیچھے ہونا پینا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ کچھ وزراء ہیں جو دوڑا لا کے بیچارے تھکے پے ہیں، لیکن ابھی معاملہ طے نہیں ہوا۔ وہ کون وزراء ہیں، ان کے نام آپ کے سامنے لے کے آؤں گا، اور ساتھ ہی ساتھ نواز شریف صاحب نے جو اپنی ویڈیوز سنبھال کے، اپنی نہیں، میرا مطلب ہے ان کے پاس کچھ ویڈیوز ہیں جو اہم ترین لوگوں کی ہیں، اور جس کے بارے میں مریم صاحبہ کہہ چکی ہیں، ان کا وہ کس وقت استعمال کریں گے، کیا سامنے لا رہے ہیں، کیا نہیں لا رہے، تو وہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ پہلے بات کر لیتے ہیں جو ابھی یہ چل رہا ہے تنازع چل رہا ہے ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر اور ایک پوسٹنگ ٹرانسفر کے اوپر۔ ظاہر ہے DGISI کے حوالے سے پچھلے تقریباً 72 گھنٹوں سے یہ ایک معاملہ، ایک تناؤ ہے جو چل رہا ہے، اور اس تناؤ کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی جا رہی ہیں، دوڑاں لگ رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو بیچارے شٹل کاک بن گئے ہیں پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان، ناستے اتنے جاندے ہیں، پھر اتوں ناستے ادھر آندے ہیں، اس طرح کی گفتگو بتایا جا رہا ہے، وہ جاری ہے۔ نصرت جاوید صاحب بڑے معروف صحافی ہیں، بڑے ان کا مقام جو ہے وہ اساتذہ میں ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ بڑے ہی ایک سینئر، اور ان کا اسلوب بڑا زبردست ہے، نوائے وقت میں کالم لکھتے ہیں۔ آج انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے طریقے سے۔ اب ظاہر ہے ان کا ایک اسلوب ہے، ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ براہ راست کالم میں اس طرح سے بات نہیں کرتے۔ ایکچولی اصل بات یہ ہے کہ انہیں کالم اور خبر کا فرق معلوم ہے، کہ کالم لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے اور خبر کس طرح سے رپورٹ کی جاتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کا فرق جو ہے نا، وہ نصرت جاوید صاحب کو معلوم ہے۔ اس لیے نصرت جاوید صاحب نے جس طریقے سے بات کی ہے، وہ اپنے کالم کے بالکل اینڈ پہ جا کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب انکشاف کیا ہے کہ یہ 3 وزیر ہیں جو اسلام آباد اور راولپنڈی کے درمیان پھیرے لگا رہے ہیں۔ اچھا، وہ پھیرے کیوں لا رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی شوق ہے، وہ مطلب میٹر ہوئے کہ وہ جناب اسلام آباد تو ٹوری دے پنڈی جا کے واپس آئی دی؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ یہ اسد عمر صاحب کا نام لکھا، انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کا نام لکھا، اور فواد چودھری صاحب کا نام لکھا، کہ یہ 3 وزیر ہیں جو جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ اب اس بات کو اگر آپ ملائیں عارف حمید بھٹی صاحب کی اس روز والی ٹویٹ کے ساتھ جو انہوں نے کیا تھا کہ جو 4 وزراء جو ہیں مشن راولپنڈی پر گئے تھے وہ ناکام لوٹے ہیں، اللہ رحم فرمائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے ایک کا نام تو کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا، فواد چودھری صاحب ہے، 2 آج ایڈ کر لیں، اسد عمر، شاہ محمود قریشی، چوتھا پائی جڑا نا وہ لب نہ میں جو ہی لبے گا تن دساں گا۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک برف پگھلی نہیں، حالات جو ہیں وہ مزید تلخ ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ کل جو گفتگو کی تقریر کے دوران اپنا کیا نام ہے ان کا، وزیر اعظم صاحب نے، کپتان صاحب نے، اس میں انہوں نے خالد بن ولید کو ہٹانے کا واقعہ بتانا شروع کر دیا کہ خالد بن ولید نے جی میں ہٹایا گیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہٹا دیا تھا، تو مطلب یہ بس اتنی بات کر کے وہ نکل گئے تھے۔ اب وہ کلپ نکال کے لوگوں نے بہت زیادہ چلایا، بہت زیادہ ٹویٹر کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر بہت زیادہ اس کلپ کو وائرل کیا گیا ہے۔ اب خان صاحب جو ہیں ان کا مطمع نظر کیا تھا؟ وہ واقعی ایک صرف واقعہ سنا رہے تھے، تاریخی حوالہ دے رہے تھے، یا وہ اس تناؤ کی صورتحال میں کسی نو تڑی لا رہے سن؟ ٹھیک ہے، تڑی لان دی پوزیشن جو بھائی صاحب کوئی نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آئینی اعتبار سے تو بڑا بااختیار ہوتا ہے، لیکن عملی اعتبار سے وہ اتنا بااختیار نہیں ہوتا جب تک ادارے ان کو مکمل طور پر سپورٹ نہ کریں۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، یعنی عمران خان کی حکومت ہے، ان کو جتنی سپورٹ ان کو ملی ہے نا، ماضی میں کسی سویلین کو اتنی سپورٹ نہیں ملی، کسی صورت نہیں ملی۔ مطلب ان میں سے ایک جو ہے نا، نواز شریف صاحب کو سپورٹ رہی،
لیکن وہ بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی تھی جتنی ان کو ملی. انہوں نے تو اخیر کرتی نا پڑھ کے اکانومی دی بھی, لوگوں دی بھی, اپوزیشن دا بھی, مطلب بالکل لا ہی کٹ ماریا. لیکن اس کے باوجود کسی نے ان کا ہاتھ نہیں روکا, کسی نے ان کو یہ نہیں کہا کہ جناب آپ غلط کر رہے ہیں. البتہ اپنے طور پہ ایڈوائس دیتے گئے کہ مہربانی کریں اکانومی کے حالات کو دیکھیں, ہمیں انڈیا کے ساتھ تجارت کرنی ہے اس کو دیکھیں, چائنا کے ساتھ حالات خراب ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں, امریکہ کے ساتھ حالات خراب ہو رہے ہیں اس کو دیکھیں. یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں جب پاکستان بہت زیادہ مشکل میں آیا فائنینشلی اور ہم بینک کرپٹ ہونے کے قریب آ گئے, کیونکہ ہمارا جو بیلنس تھا اکاؤنٹ کا وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا تھا, تو بھی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یو اے بھی گئے, اتوں بھی پہلے آ گئے تھے, اور چائنا بھی گئے, وہاں سے بھی پیسے لا کے دیے. دونوں ممالک سے پیسے لے کر تو اپنی کٹی کو بیلنس کیا تھا. اس حد تک سپورٹ جو ہے نا وہ کبھی کسی سویلین وزیر اعظم کو نہیں دی گئی کسی صورت. اور اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان جو ہیں عمران خان صاحب, ان کی جو کیا کہتے ہیں دانش مندی کو ذرا انورٹڈ کاماز میں لیں, ان کی دانش مندی کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اپنے لانے والوں کے ساتھ باقاعدہ طور پر حالات خراب ہو چکے ہیں. یہ جو لانے والے کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے یہ ویسے ریئلٹی بھی ہے, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں, لیکن یہ براہ راست الزام اپوزیشن لگاتی ہے کہ آپ سلیکٹڈ ہیں, الیکٹڈ نہیں ہیں. سب سے پہلے بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات کی تھی. اچھا, اب یہ ساری صورتحال جو ہے اس میں مطلب لوزر کون ہوگا, دیکھنے والی بات یہ ہے. لوزر تو پھر وہی ہوگا جو کہ مطلب خربوزے نہیں کٹیا جانا نا یار, بات سمجھیں. یہ عمران خان صاحب کو کوئی مطلب کسی نے ایویں چڑھاتا ہے کہ سمجھاتا ہے کہ تو سچی مچی دا وزیر اعظم ہے, تینوں لوگاں واقعی ووٹ دیتے سن, یہ ان کو غلط فہمی ہے. اچھا, جن کو واقعی ووٹ ملے, میں آپ کو جینوئنلی بتاؤں, اگر میاں نواز شریف کی بات کریں تو میاں نواز شریف کو 97 میں واقعی اتنے ووٹ نہیں ملے تھے کہ وہ 2/3 میجورٹی لے جاتے. اس وقت بھی ان کے لیے الیکشن کو رگ کیا گیا تھا, جھاڑو پھیرا گیا تھا, اس میں ایک شبے کی بات نہیں. جن کو واقعی ووٹ ملے تھے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, اور 5-7 سیٹوں کا رولہ بنایا گیا تھا, اور وہ جان کے بنایا گیا تھا. پیپلز پارٹی والے یہی کہتے ہیں, بلکہ پروفیسر غفور صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, وہ تو یہ کہتے تھے کہ وہ 5-7 سیٹیں جو تھیں وہ بھی اس پر بھی اپوزیشن مان گئی تھی کہ چلیں ٹھیک ہے آپ یہ پھر بائی پول کروا لیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. بھٹو صاحب بھی مان گئے تھے, لیکن جنرل ضیاء نے رات کو مارشل لا لگا دیا. بہر میں یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ حقیقی معنوں میں عوامی لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب. ان کی جتنی فالوئنگ ان کے مرنے کے بعد بھی موجود ہے نا, اتنی فالوئنگ عمران خان دی زندہ ہوندہ بھی نہیں. فرینکلی معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا لگے تو بھٹو صاحب بھی یہ نہیں کر سکے تھے بھائی جان جڑے چکر تسی پہ ہو. جنرل گل حسن کو انہوں نے تبدیل کیا تھا, وہ بھی ایک اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ جناب مصطفیٰ کھر صاحب جو ہے نا ان کو انہوں نے کہا کہ جنرل گل حسن کو لے کے ذرا جی ٹی روڈ سے نکل. اس وقت ظاہر ٹیلی فون موبائل اس طرح کے نہیں ہوتے تھے, وائرلیس انہوں نے رکھی نہیں پاس, تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب وہ جی ٹی روڈ پہ آ جا رہے تھے, اور پھر بڑی کہانی ہے, کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک سائڈ پہ کر دیا گیا تھا, ٹریک سے ہٹا دیا گیا, لوگ ڈھونڈتے رہے, جو جنرل گل حسن ملے نہیں, پھر انہیں چھوڑ کے چلے گئے. عجیب و غریب گفتگو ہے, وہ والی تاریخ کا حصہ ہے. تو اس دوران انہوں نے وہاں پر پیچھے سے نیا کمانڈر ان چیف جو ہے آرمی چیف وہ تعینات کر دیا تھا. یہ ایک طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کیا تھا. تو پائے نا ہوں واٹس ایپ کا دور ہے, منٹ نہیں لگتا. ابھی میں جو بات کر رہا ہوں یہ ہمارے جو یہ لائیو بھی ہو سکتی ہے, لیکن چونکہ ریکارڈڈ جانی ہوتی ہے اس لیے کہ چیزیں ایڈٹ بھی ہونی ہوتی ہیں. میرے منہ تو کدی کدی یہو جی گل بھی نکل جاتی ہے, تو پھر دفتر والے روک لیندے نے نا. تو وہ ادروائز یعنی یہ کمیونیکیشن کا دور ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جس چکر میں پڑے ہوئے ہیں وہ چکر ان کا چلنا کوئی نہیں, اور حالات خراب ہو جائیں گے. ویسے اکتوبر کا مہینہ بڑا بھارا ہے سارے سویلینز دے ہوتے جنہیں بھی گزرے پاکستان دے وزیر اعظم, تو اس لیے اکتوبر کا مہینہ جو ہے نا وہ بھی چل رہا ہے. تو 60-70 سمجھ لو چلدی پئی ہے. تو مہربانی کرو خان صاحب جاندی کرو, حالات کو چلانے کی کوشش کرے. دیکھیں پاکستان میں مکمل ایک اصول کے تحت رہتے ہوئے جو ہے نا وہ نہیں ہو سکتا, کیا اس کو کہتے ہیں, حکومت نہیں ہو سکتی کہ جی یہ لکھا ہوا ہے میں ایسے کروں گا. ویسے تو یہ جس بات پہ انہوں نے پھڈا ڈالا یہ کہیں لکھا بھی نہیں ہوا
فرینکلی یہ پہلے بھی یہی ہوتا تھا کہ وہاں سے پریس ریلیز آتی تھی اور دیٹس اٹ، بات ختم ہو جاتی تھی۔ آپ اس سے پہلے جنرل فیض حمید صاحب کی مجھے کوئی بندہ نوٹیفیکیشن نکال کے دکھا دے کہ نوٹیفیکیشن ہوا تھا، مجھے اس سے پہلے جنرل پاشا صاحب کا، جتنے بھی ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں، کسی کا دکھا دے۔ میں نے آپ کو بتایا 1951 کا ایک میمو، اور اس کے تحت پھر وہ ایک سمجھ لیں ایک روایت بن گئی، ایک ایگزیکٹو آرڈر بن گیا، اس کے لیے کوئی لیگل فریم ورک نہیں بنایا گیا، کوئی قانون ایس سچ موجود نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کیڑے نے جڑے خان صاحب دے لیگل ایڈوائزر نے جڑے ان کو اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ ایکسٹینشن کا معاملہ ہو تو خان صاحب پھڈا ڈال لیتے ہیں اور اس طرح کی یعنی اگلے بندے نو کیا کہتے ہیں متنازع بنا دیتے ہیں۔ اب یہ معاملہ ہے تو متنازع بنا دیے پکڑ کے خام خواہ، نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ وہی نکلے گا جو اگر یہ تناؤ کم نہ ہوا تو جو ماضی میں نکلتا رہا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ ویسے اس دفعہ ماشاء اللہ یا کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوگا، میں نہیں سمجھتا ایسا ہوگا، لیکن خان صاحب نل چنگی کوئی نہیں ہوئے گی، یہ میں آپ کو پکی بات بتا دوں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر مسلم لیگ نون کا کردار بہت زیادہ اہم ہو گیا، اس لیے اہم ہو گیا کیونکہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کی ایک لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک پٹیشن دائر کی تھی۔ اس سارے پھڈے کے پڑھنے سے پہلے ایک روز پہلے انہوں نے ایک پٹیشن فائل کی تھی جس میں انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب کے اوپر بڑے ہی سنگین قسم کے الزامات لگائے۔ وہ سچے ہیں جھوٹے ہیں وہ ظاہر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، وہ نہ میں نے کرنا ہے نہ آپ نے کرنا ہے، وہ عدالت جانے ان کا کام جانے، لیکن الزامات لگائے جس کے بعد سب نو گل پکی ہوندی گئی ہے کہ نون لیگ دی گل بن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ دے نال، اور جڑی انہاں کوئی دیگ دے وچوں انہاں دا حصہ نکلنے لگا جائے۔ اب سارے اس چکر میں ہیں، لہٰذا مسلم لیگ نون کا کردار جو ہے وہ جتنا زیادہ اہم ہو گیا اتنا ہی ان پر ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہیں کہ وہ اب سینسبلی پلے کریں۔ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میاں محمد نواز شریف صاحب نے، میرے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے وہ جو ویڈیوز جو مریم نواز شریف صاحبہ پہلے کہہ چکی ہیں، آپ کو یاد ہوگا جج ارشد ملک کی ایک ویڈیو آئی تھی، مریم نواز شریف نے پریس کانفرنس کی تھی، ساتھ بیٹھے تھے شہباز شریف اور دوسرے لوگ بھی بیٹھے تھے، شہباز شریف نو سمجھ نہیں سی ویسے اس لیے آ رہی کہ من ناس کے کیڑے پاسے جاواں ہے، کڑی کری کی جا رہی ہے۔ بٹ اینی ویز وہ جو ویڈیو تھی، اس ویڈیو کے جب انہوں نے بتایا، اس کی رونمائی کی مریم صاحبہ نے، تو اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی ویڈیوز موجود ہیں اور وہ وقت آنے پر سامنے آئیں گی، اور پھر یہ بات بار بار کہی گئی۔ چند دن پہلے اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے پاس کچھ ویڈیوز ہیں جو ہم منظر عام پر لے کر آئیں گے تو لگ سمجھ جائے گی۔ اچھا اب انہوں نے بتایا نہیں کس کس کی ہے، اس لیے وہ ویڈیوز ابھی تک راز ہی ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے اور مسلم لیگ نون کے لوگ جو باخبر ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ فی الحال میاں نواز شریف نے وہ ویڈیوز روک لی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ فی الحال ان کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جے تہاڈا مخالف گڑ دتیاں مردہ ہوئے تو انہوں زہر دین دی کی لوڑ ہے۔ مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کا مخالف کون ہے؟ سیاسی مخالف عمران خان ہے۔ تو عمران خان نے جو 3 سال میں کیا ہے شریف خاندان کے ساتھ، بھٹو خاندان کے ساتھ، زرداری صاحب کے ساتھ، ساری اپوزیشن کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کیوں چاہیں گے کہ عمران خان سروائیو کر جائے۔ ٹویٹر پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو چاہیے کہ اب سویلین بالادستی کے نعرہ لگاتے تھے عمران خان نہ کھلوڑ، او بھائی عمران خان نہ تاں کھلوڑ جو سویلین طریقے نہ آیا ہوئے، تو پھر کھلوئیے نا عمران خان دے نال۔ یہ نون لیگ والے کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میاں صاحب نے فی الحال فیصلہ یہ کیا ہے کہ ابھی یہ جو تناؤ چل رہا ہے اس میں ویڈیوز لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ ویڈیوز جو ہیں وہ سابقہ اور موجودہ اعلیٰ جو ہیں لوگ ان سے ریلیٹڈ ہیں۔ مجھے نہیں پتا ویسے کون لوگ ہیں، لیکن یہ بات نون لیگ والے کہتے ہیں۔ تو اب اگر وہ ویڈیو لائی جائے گی تو پھر نون لیگ جو ہے نا غیر ذمہ داری کا ثبوت دے گی، جس کے نتیجے میں جیڑا پھڈا عمران خان پیا وہ پھڈا اس پاسے رخ اختیار کر جائے گا۔ تو پرائی اگ اپنے گھر چ لیا دی لوڑ کی اتنے لگی دے تسی آرام دے نال مطلب کری جو۔ یہ میاں صاحب نے ایڈوائز کیا، میرے ذرائع نے مجھے بتایا، لہٰذا وہ ویڈیوز تو فی الحال گئی ہیں رک۔ اب آ گیا ہے کہ یہ جو 3-4 لوگ اسد عمر صاحب، شاہ متقی صاحب، فواد چوہدری صاحب جڑے چکر لا رہے ہیں جا کے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں کہ پائن مہربانی کرو۔ اب لوگ کہتے ہیں مذاکراتی ٹیم گئی تھی، میں نے ہاسا آندا ہے۔ مذاکرات ہوتے ہیں دیکھیں ان لوگوں کے ساتھ برابر کی سطح کے اوپر جو ہوتے ہیں۔ اب مطلب
کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگو تیلی، معذرت کے ساتھ برا نہ منائیے گا، لیکن حالات ایسے ہی ہیں نا، عملی طور پہ تو ایسا ہی ہے۔ آپ کیسے، یہ مذاکرت کا لفظ درست نہیں ہے یہاں پہ تو ہے کہ دے جا سخیہ رائے مولا، تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا، اس طرح کی کوئی صدا صدو لگانی ہو تو شاید وہ لگاتے ہوں، ادروائز مذاکرت علی کہانی کوئی نہیں ہے۔ غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے دونوں طرف میں، اور کہا جا رہا ہے کہ جناب مہربانی کریں، آپ تھوڑا سا سٹیپ بیک کریں، ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے، ادھر سے بھی کہا جا رہا ہے، لوگ تو اور بھی، اور معروف جرنلسٹ ہیں جو اپنے وی لاگز میں اس طرح کی مطلب مذاکرات کی گفتگو تک بیان کر رہے ہیں۔ میں نہ با اثر آدمی نہیں ہے، نہ ہی میرے اتنے ذرائع ہے کہ میں اندر دی گل کڈ رہا ہوں۔ وہ نجم سیٹھی صاحب ہے، انہوں دی چڑیا چڑی کتے نہ کتے پہنچ جاندی، ساڈا شکرا کسے پاسے نہیں جاندہ پا جی، وہ کولو اینی اودے پراں چ اینی جان نہیں کہ اس پاسے منہ مار سکے۔ لیکن جو اب تک باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ دونوں سائڈز کے اوپر تناؤ کم کیا جائے اور کسی طرح معاملے کو آگے بڑھایا جائے، مگر فی الحال تناؤ برقرار ہے، اور یہ تناؤ جتنی دیر زیادہ ٹائم گزارے گا اتنا زیادہ نقصان ہوگا عمران خان کا۔ یہ بات سمجھ لینی چاہیے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔